اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين۔ بس اگر اللہ تبارک و تعالی آپ کو لٹا دے ان میں سے کسی ایک گروہ کی طرف اور وہ آپ سے اجازت طلب کریں جہاد میں نکلنے کی، بس آپ ان سے کہہ دیں کہ تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے اور نہ میرے ساتھ نکل کر دشمنوں کے ساتھ لڑو گے۔ تم پہلے راضی ہو گئے بیٹھنے پر اپنے گھروں میں، اب تمہیں چاہیے کہ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 43۔ گزشتہ آیت کے اندر منافقین کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بہت خوش ہو گئے اور انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ چونکہ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں اور ان کا واپس آنا محال ہے تو ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے، ہم بچ جائیں گے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کا رعب دشمنوں کے اوپر اس طرح ڈالا کہ رومی فوج حضور علیہ السلام کے مقابلے میں نہیں آئی اور حضور علیہ السلام وہاں پر 1 مہینے تک انتظار کرتے رہے اور وہ لوگ لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ اب حضور علیہ السلام جب واپس آ رہے تھے، منافقین کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی واپس آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اب چونکہ اللہ کے نبی کا رعب بڑے بڑے دشمنوں کے اوپر پڑ چکا ہے، روم بھی ان سے ڈر چکا ہے، تو اب ہم ایسا کریں گے کہ اللہ کے نبی آئندہ جس جہاد کے اوپر بھی جائیں گے نا، ہم ان کے ساتھ جائیں گے، چونکہ مال غنیمت ملے گا ہر جگہ پر۔ اب رعب اور دبدبہ مسلمانوں کا بڑھ جائے گا۔ جیسے یہ اصول ہے دنیا کے اندر کہ اگر انسان کسی بڑے دشمن کو ہرا دے، انسان کسی بڑے مخالف کو چت کر دے، ہرا دے، تو پھر جو چھوٹے چھوٹے مخالفین ہوتے ہیں وہ اس کے سامنے آنے سے ڈرتے ہیں اور عوام پھر ان کا ساتھ نہیں دیتی کہ بھائی اس نے تو ایک بہت بڑے مارکا یہ پار کر چکا ہے، بہت بڑے آدمی کو یہ ہرا چکا ہے، یہ بہت بڑے میدان میں یہ کامیابی حاصل کر چکا ہے، تو اب ہم اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ منافقین نے بھی یہی سوچا کہ اب مسلمان تو چلو کچھ نہیں کر سکتے، اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ آئندہ جو بھی مارکا ہوگا نا تو ہم ان کے ساتھ نکلیں گے اور اللہ کے نبی کی ہم منت کریں گے۔ اللہ کے نبی ہمارے اوپر مہربان ہیں، وہ بڑے نرم دل کے مالک ہیں، وہ ہمیں اجازت دے دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کی نیتوں کو خوب جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، جب آپ لوٹ کر ان کی طرف جائیں گے نا تو فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، آئندہ جب بھی آپ کا کوئی مقابلہ ہوگا دشمنوں سے، چونکہ آپ نے بڑے دشمن کو زیر کر لیا ہے، جب بھی کسی اور دشمن سے مقابلہ ہوگا تو یہ لوگ لازماً یہ آپ کے پاس آ کر اجازت طلب کریں گے اور ان کی دل کی نیت یہ نہیں ہوگی کہ یہ آپ کو یا اللہ کو راضی کر لیں، بلکہ یہ مال غنیمت کے لیے آنا چاہتے ہیں، یہ مال غنیمت کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ وہ مسلم اصول جو میں نے بتایا کہ جب بندہ بڑے دشمن کو، بڑے مخالف کو اور طاقتور کو زیر کر لیتا ہے تو پھر لوگ اور بھی ملتے ہیں، بھائی اس کے ساتھ ہم مل جائیں۔ تو یہی مشن تھا منافقین کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان کی جماعت کی طرف لوٹائے گا۔ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، پھر یہ آپ سے اجازت طلب کریں گے لڑنے کی کہ جب بھی، اور یہی کہیں گے کہ یا رسول اللہ پہلے تو ہم سے غلطی ہو گئی، اب جب بھی آپ لڑنے کے لیے جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو سزا کے طور پر آپ کہہ دیجئے کہ تمہیں یہ اعزاز نہیں مل سکتا کہ تم میرے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلو، وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور کبھی میرے ساتھ مل کر تم دشمن کو بھی نہیں مار سکتے۔ اس طرح ایک بات لکھی ہے مفسرین اکرام نے کہ اللہ کے نبی جب واپس لوٹ کر آئے تو منافقین میں سے 1-2 پکے مسلمان ہو چکے تھے، لیکن سزا کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرما دیا کہ اب جب تک حضور علیہ السلام غزوات میں نکلتے رہیں گے ان کو لڑائی کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، یہ یہیں پر رہیں گے۔ انکم رضیتم بالقعود اول مرۃ، تم تو پہلے راضی ہو گئے کہ تم گھر کے اندر بیٹھے رہو گے، جیسے عورتیں بیٹھی رہتی ہیں، جیسے معذور بیٹھے رہتے ہیں، جیسے لنگڑے ہو گئے، نابینا ہو گئے، نابالغ بچے ہو گئے، خواتین ہو گئے، ان کے اوپر تو نکلنا لازم نہیں ہے نا، وہ تو جہاد پر نہیں نکلتے، تم جیسے پہلے بیٹھے رہے، انکم رضیتم بالقعود اول مرۃ، تم پہلے راضی ہو گئے بیٹھنے پر پہلی مرتبہ، فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، اب سزا کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ اب بھی تم مخالف ان کے ساتھ جو پیچھے رہ گئے ان کے ساتھ تم لوگ بیٹھے رہو۔
تو یہ سزا کے طور پر تھا، ان کے دل کے اندر پکا ایمان نہیں تھا۔ تو جو منافقین تھے وہ بعد میں مال غنیمت کی نیت سے آنا چاہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو منع فرما دیا کہ ان کو اب دوبارہ آپ کے ساتھ نکلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا ایمان نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔